حمزہ سوچ رہا تھا کل تک وہ انسان جس کی تکلیف میں رو رہا تھا آج خود اس کی موت کا پروانہ جاری کرنے کا بول رہا تھا۔ اس کو دکھ ہوا تھا مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کا بھائی اس سے زیادہ دکھ میں ہے۔ آریان ملک خود کو آزما رہا تھا، وہ جیسے اپنے ضبط کی آخری حد بھی پار کر دینا چاہتا تھا۔ وہ پھر سے خود کو پتھر کا بت بنانے والا تھا، خود کو اندھیرے میں دھکیلنے والا تھا۔ وہ ایک بار پھر جیتنے والا تھا مگر اس بار سب ہار کر۔ ایسی جیت جس کے بعد اس کے پاس کچھ نہیں بچنا تھا، مگر شاید اسے یہ بھی منظور تھا۔ آج 3 ہفتے گزر چکے تھے مگر حیام کی حالت میں کوئی سدھار نہیں آیا تھا۔ وہ ہوش کی دنیا میں تھی پر سارا دن ایک جگہ پر بیٹھی رہتی، اس کی نظریں ایک جگہ پر ٹکی رہتی، نہ کچھ بولتی تھی نہ سنتی تھی، کھانے کا ہوش بھی نہیں تھا۔ مگر اس سب کے باوجود بھی ان تینوں کو ایک خوشی تھی کہ وہ بچ گئی تھی۔ آریان نے اسے صحیح وقت پر رہتے بچا لیا تھا اور وہ سرور کی ہوس کا نشانہ بننے سے بچ گئی۔ ڈاکٹر یہ کب تک ٹھیک ہو جائیں گی؟ ہم کوشش کر رہے ہیں حمزہ سر، پر یہ اس صدمے کو بھول نہیں پا رہی جس کی وجہ سے ان کا دماغ مفلوج ہو چکا ہے۔ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی کوشش نہیں کر پا رہی، پر اگر ان کی کوئی پرانی اچھی یادیں کرائی جائیں جیسے ان کی فیملی تو شاید یہ ریکور ہو جائیں۔ حمزہ نے ڈاکٹر کی بات کے جواب میں سر ہلایا تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر حیام کو سب یاد آ گیا تو وہ یہاں کبھی نہیں رکے گی اور اسے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ خبر درانی صاحب پر کسی قیامت کی طرح ٹوٹی تھی۔ وہ اس لڑکی کی لاش دیکھ کر بکھر گئے تھے جس کو سب حیام کا نام دے رہے تھے۔ پولیس کے مطابق حیام کے ساتھ لوٹ مار کی گئی اور پھر اس کو بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ اس لاش کا چہرہ خراب ہو چکا تھا کیونکہ لوٹنے والوں نے اس کے اوپر ایسڈ پھینکا تھا، مگر رنگ اور قد حیام جیسا ہونے کی وجہ سے اس کی شناخت کر پانا آسان تھا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ حیام درانی ہے۔ یہ میری بیٹی نہیں ہے، میں باپ ہوں اس کا، میں پہچانتا ہوں اپنی بیٹی کو، یہ سب جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، سازش ہے۔ وہ چیختے ہوئے شدت سے رو دیے تھے مگر سب نے بیٹی کی موت کا دکھ سمجھ کر ان کی کسی بات پر غور نہیں کیا اور انہوں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا، یہاں تک کہ وہ اس کے آخری مراحل میں بھی شامل نہیں ہوئے تھے کیونکہ ان کے مطابق ان کی بیٹی زندہ ہے، جو کہ سچ بھی تھا۔ تو کیا سوچا پھر تم نے؟ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اگر ہم مل جائیں تو آریان ملک کی بربادی بنے گی اور میں بس اسے برباد کرنا چاہتی ہوں۔ وہ آج دوسری بار سرور کنگ کے اڈے پر آئی تھی۔ مجھے تمہاری دوستی قبول ہے، ویسے بھی میں حسیناؤں کی دوستیاں ٹھکراتا نہیں ہوں، مگر آریان ملک بہت ہوشیار ہے، وہ ہمیشہ مجھ سے 4 قدم آگے ہی رہتا ہے، اسے شکست دینا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اور میں نے کب کہا کہ یہ سب آسان ہے؟ تم آج تک اسے اس لیے شکست نہیں دے سکے سرور کیونکہ تمہاری سوچ صرف اس کی موت تک رہ گئی ہے۔ میری سوچ اسے تڑپا تڑپا کر مارنا ہے، اسے برباد ہوتے دیکھنا ہے، پر اب ہم اس سے 4 نہیں بلکہ 10 قدم آگے رہیں گے کیونکہ اب تمہارے ساتھ میں ہوں، وہ ایک ادا سے بولی تھی۔ سرور تو بس دیکھتا رہ گیا۔ تو پلان کیا ہے؟ کب شروع کرنا ہے؟ سرور بے تابی سے بولا۔ پلان تو میں کب سے شروع کر چکی ہوں سرور ڈارلنگ، اس کے گھر تک رسائی حاصل کر چکی ہوں۔ اس بات سے ہی اندازہ لگا لو ملائکہ صدیقی کی ذہانت کا۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے بولی تھی۔ تم تو بہت چالاک ہو۔ حسینہ پر ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تمہاری کیا دشمنی ہے آریان ملک سے؟ کنگ کچھ سوچتے ہوئے بولا تھا۔ وہ بھی بتاؤں گی پر تب جب تم پوری طرح مجھ پر یقین کر لو گے۔ وہ اس کے قریب ہوئی تھی۔ اپنی جان تمہاری ہتھیلی پر رکھوں تو یقین کرو گی ڈارلنگ؟ سرور اس کے ہاتھ کو چومتا دل فریب سا مسکرایا تھا۔ ملائکہ نے فوراً اپنا ہاتھ چھڑایا۔ نہیں، جان نہیں چاہیے تمہاری، وہ تو کسی اور کی امانت ہے، میں بھلا کیسے لے سکتی ہوں؟ ملائکہ بامعنی بات بولتی مسرور سا مسکرائی تھی۔ سرور ہنسنے لگا۔ تم ضرور میری بیوی کی بات کر رہی ہو، پر وہ کب کی مر چکی ہے اور مزے کی بات اسے مارا بھی میں نے خود ہے، وہ رازدارانہ انداز میں بولا۔ ملائکہ کے چہرے پر سختی آئی تھی مگر چھپا گئی۔ اچھا، پر ابھی مجھے چلنا چاہیے کیونکہ اگر زیادہ دیر میں باہر رہی تو اس کے آدمیوں کو خبر ہو جائے گی، باقی اس کی ہر خبر میں تمہیں دیتی رہوں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے نکلی کیونکہ اگر وہ کچھ دیر اور وہاں رہتی تو اس کا بھیجا اڑا چکی ہوتی۔ آریان ملک کو واپس آئے 3 دن گزر گئے تھے لیکن اس بات کی خبر کسی کو نہیں تھی۔
اس کو اب اپنے فیصلے کو حتمی شکل دینی تھی، مگر بار بار وہ الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے جو یہاں آتے اس کی چھوٹی مما نے اس سے بولے تھے۔ آپ واپس جا رہے ہیں بیٹا؟ جی، وہ اپنے روم میں سامان پیک کرتا مصروف انداز میں بولا تھا۔ سمیرہ بیگم نے اس کا چہرہ دیکھا تھا جہاں اذیت ہی اذیت تھی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے آریان، پر میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا ماما۔ مجھے اس حوالے سے بات نہیں کرنی، بیٹھیں یہاں، سمیرہ بیگم سخت لہجے میں بولی۔ آریان کو بھی مجبوراً بیٹھنا پڑا۔ بیٹا میں نہیں کہوں گی آج کہ اسے معاف کر دیں یا اپنا لیں، مگر اس کا وجود بھی مٹا دینا اس دنیا سے یہ سب کیا ہے؟ آریان میں یا آپ کی مما نے ایسی تربیت تو نہیں کی تھی آپ کی۔ میں صرف ایک بات بولنا چاہتی ہوں آریان، اس کے آگے آپ کی مرضی، آپ جو بھی کریں گے میں کچھ نہیں بولوں گی۔ وہ ہنوز خاموش بیٹھا بس زمین کو تکتا رہا، جیسے اسے فرق ہی نہیں پڑتا کہ وہ کیا بول رہی ہیں۔ بیٹا ایک لڑکی کے لیے سب کچھ اس کی عزت ہی ہوتی ہے، اور جب وہ اسے کھو بیٹھی تو اس کے سر پر کتنی ہی چادریں کیوں نہ ڈال دو مگر پھر بھی اس کا وجود بے لباس ہی رہتا ہے، کیونکہ عورت کی عزت ہی اس کا لباس ہے۔ اور جب وہ ہی اس سے چھین لیا جائے اور اس کو ساری زندگی جینے کا حکم بھی سنا دیا جائے تو اس سزا سے بڑی اس کے لیے کوئی سزا نہیں ہوتی، اور اس لڑکی کی عزت تو ویسے ہی جا چکی ہے۔ بیٹا بے شک وہ آج بھی پاک دامن ہے، مگر کون یقین کرے گا؟ جو آج ایک ہفتے سے بھی زیادہ گھر سے باہر رہی ہے، ایسی عورتوں کو لوگ جینے نہیں دیتے۔ کچھ زندگی کے دردناک حادثوں میں مر جاتی ہیں، جن کا سفر ابھی باقی ہو وہ صرف برداشت کرتی ہیں اور لوگوں کی باتیں ان کے طعنے سہتی ہیں۔ سمیرہ بیگم کا لہجہ بھیگ چکا تھا۔ اپنی دادی سے مل کر جائیے گا، وہ آپ کی راہ دیکھ رہی ہوں گی۔ وہ اسے نئی کشمکش میں ڈال کے جا چکی تھیں۔ مجھے نہیں پتا، مجھے بھائی سے ملنا ہے۔ نہ آپ مجھے حمزہ بھائی کے پاس لے کر جا رہے ہیں، نہ ہی آریان بھائی کے پاس۔ آپ بہت برے ہیں فیصل۔ میری جان، میں نے تمہارے سامنے کال کی تو تھی بھائی کو، ان کا موبائل بند آ رہا ہے، میرا کیا قصور اس میں؟ اور رہی حمزہ بھائی کی بات، تو اس جن سے تو تم نہ ہی ملو تو بہتر ہے۔ آپ میرے بھائی کو جن نہیں بول سکتے، آپ ہوں گے جن، وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ اب اس کمینے پر جو سوٹ کرتا ہے وہی بولوں گا نا۔ فیصل بھی اپنے نام کا ایک تھا، مجال تھی جو کسی بات پر سیریس ہو جاتا۔ حمزہ بھائی بہت پیارے ہیں، میری ساری کالج کی لڑکیاں مرتی ہیں ان پر، ان کا نمبر مانگتی ہیں سب کی سب۔ تو تم نے دیا نمبر؟ نہیں، وہ والی میرے بھائی کے ساتھ پیاری بالکل نہیں لگتی، اس لیے میں نے ریجیکٹ کر دیا انہیں۔ انتہائی اطمینان سے اپنا کارنامہ بتایا تھا۔ کیا مطلب، تم حمزہ کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی ہو؟ ہاں تو کیا ہوا، وہ چہکتے ہوئے بولی۔ فیصل نے اپنا ماتھا پیٹا۔ میری پاگل بیوی، وہ اپنے لیے لڑکی پہلے ہی ڈھونڈ چکا ہے، تم کس دنیا میں ہو؟ طوبہ کو حیرانی ہوئی تھی، وہ کچھ بولتی فیصل کا موبائل بجا اور فیصل نمبر دیکھتے ہوئے باہر چلا گیا۔ وہ بھی اس کے پیچھے گئی۔ اوکے میں آ رہا ہوں۔ وہ جو کان لگائے بہت دھیان سے اس کی باتیں سن رہی تھی، وہ اپنے آپ میں اتنی مگن ہوئی تھی کہ اسے فیصل کے مڑنے کی بھی خبر نہیں ہوئی، اور وہ سیدھا اس کے سینے سے ٹکرائی۔ میری جاسوسی کر رہی ہو؟ باہوں میں قید کیے سوال کیا۔ طوبہ کی سانسیں اٹکیں۔ میں کیوں جاسوسی کروں گی؟ ہاں، میں تمہاری سوتن سے بات کر رہا تھا۔ کیا کر لو گی؟ فیصل نے اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپایا۔ میں بھائی کو بتاؤں گی۔ مقابل نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، جیسے اسے فرق ہی نہیں پڑا ہو۔ آواز کانپ رہی تھی۔ اب نہیں جا سکتی، فیصل نے اس کی گردن پر اپنی محبت کی مہر ضبط کی تھی۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگی تھیں۔ میں جتنا کوشش کرتا ہوں تمہارے پاس نہ آؤں، تمہیں تنگ نہ کروں، تم اتنا مجھے مجبور کر دیتی ہو، اس لیے اب بھگتو۔ کہتے ہی فیصل اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا اور قطرہ قطرہ اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا تھا۔ طوبہ نے مضبوطی سے اسے تھاما تھا، وہ اب باقاعدہ کانپ رہی تھی۔ اگر فیصل اسے سہارا نہ دیتا تو وہ یقیناً زمین بوس ہو جاتی۔ بہت نرمی سے فیصل نے اسے خود سے دور کیا تھا۔ چہرہ سرخ ہو چکا تھا، آنکھیں ابھی بھی بند تھیں۔ اس کے چہرے پر بکھرے حیا کے رنگ فیصل کو بہت اچھے لگے تھے۔ مجھے کسی کام سے جانا ہے، اپنا خیال رکھنا میری جھلی بیگم۔ فیصل کا ہاتھ اس کے بالوں میں رینگ رہا تھا۔ اس کی خوشبو اپنے اندر اتارتے اسے وہیں چھوڑ کر وہ جا چکا تھا، مگر سیکیورٹی گارڈ کو ہدایت دینا نہیں بھولا تھا۔ وہ تینوں اس وقت آفس میں موجود تھے، مگر تینوں ہی آریان کی حالت پر حیران تھے۔ بڑی ہوئی شیو چہرے کی رنگت پیلی زرد ہو رہی تھی،
آنکھوں کی مخصوص چمک بھی غائب تھی۔ ان تینوں کو دلی دکھ ہوا، مگر ان میں سے کسی کے پاس بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ کوئی سوال کر سکے، کیونکہ آریان ملک کے چہرے پر موجود حد درجہ سنجیدگی ان سب کو کسی طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ پلان کہاں تک پہنچا ہے ملائکہ؟ آخر آریان کی آواز نے کمرے میں موجود خاموشی کو توڑا۔ ملائکہ جو اپنے ہی خیال میں گم تھی ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی تھی۔ پلان اپنے اختتام پر پہنچ چکا، سرور کو مجھ پر پورا یقین ہو گیا۔ پچھلے کچھ دنوں کی تمہاری ساری روٹینز اور میٹنگ کی بھی میں نے اس تک ہر خبر پہنچائی ہے، جو کہ سچ تھی، اور اسی وجہ سے وہ مکمل میرے شکنجے میں ہے، اور وہ آج شام کو بھی مجھے اپنے اڈے پر لے کر جانے والا ہے، کیونکہ اس کے مطابق وہ اپنے اس کام میں بھی میرا ساتھ چاہتا ہے۔ وہ کسی رٹے رٹائے طوطے کی طرح بول رہی تھی۔ بہت خوب ملائکہ، مجھے تم سے یہی امید تھی، اس نے جواباً سر کو خم دیا تھا۔ اور تم دونوں؟ اب اس نے توپوں کا رخ حمزہ اور فیصل شاہ کی طرف کیا۔ بھائی، آپ کو جو ڈیٹیلز چاہیے تھی وہ ساری اس فائل میں ہیں، اور طوبہ بالکل ٹھیک ہے، مگر وہ بہت ضد کر رہی ہے کچھ دنوں سے۔ وہ آپ سے اور اس کمینے سے، میرا مطلب ہے اپنے پیارے بھائی سے ملنا چاہتی ہے۔ آریان نے اس کی بات پر گہرا سانس بھرا تھا۔ اسے معلوم تھا دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے گی، مگر فیصل شاہ کبھی سیریس طریقے سے بات نہیں کرے گا، اور دوسری طرف حمزہ نے اسے گھورا تھا۔ کیسی ہے اب وہ؟ حمزہ جو فیصل کو دھمکیاں دے رہا تھا آریان کی طرف متوجہ ہوا۔ بہتر ہے وہ اب بھائی، مگر کیا؟ وہ پل میں بے چین ہوا تھا۔ بھائی، ان کو ہوش آ چکا ہے، مگر وہ کسی کو بھی پہچان نہیں رہی۔ وہ کہاں ہیں انہیں یہ بھی نہیں پتا، کسی سے کوئی بات نہیں کرتی، سارا دن خاموش رہتی ہیں، اور ڈاکٹر کے مطابق وہ اس حادثے کو نہیں بھول پا رہی، اور انہیں نارمل کرنے کے لیے انہیں ان کی پرانی یادیں یاد دلانی پڑیں گی۔ وہ جانتا تھا وہ صدمے میں ہے، مگر کچھ دیر کے لیے آریان نے اپنا ماتھا مسلا۔ پلان کو آج اختتام پر پہنچانا ہے ملائکہ، تم اپنی پوری تیاری کر لو، ہم آج ہی اس سرور کا کھیل ختم کریں گے۔ تم دونوں بھی تیار رہنا، اور اس دوسرے مسئلے کو بھی میں اختتام پر پہنچا ہی دوں گا کل تک۔ باقی تم تینوں تیار رہنا۔ کہاں کے لیے؟ سوال حمزہ کا تھا۔ مشن ختم ہونے کے بعد گھر جانا ہے، آریان نے حمزہ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور اس کی سوچ کے عین مطابق حمزہ کے رنگ اڑے تھے، مگر بولا کچھ نہیں۔ فیصل، جس کی نظر ابھی حمزہ کے چہرے پر تھی، اس نے بھی آریان کو دیکھا۔ آنٹی کو بھی بول دینا اگر وہ چلنا چاہیں۔ مگر فیصل تو کچھ اور ہی سننا چاہ رہا تھا۔ اور طوبہ؟ آخر اس نے خود ہی پوچھ لیا۔ ابھی گھر جا رہا ہوں، بتا دوں گا اسے۔ اب جاؤ تم سب اور تیاری کرو۔ تینوں آفس سے جا چکے تھے۔ آریان نے اپنا سر چیئر کی پشت سے ٹکایا اور آنکھیں بند کی تھیں۔ اس کے ذہن میں حیام کا عکس ابھرا تھا، آنکھوں کے کونے بھیگے تھے، اور وہاں سے وہ اٹھتا باہر کی طرف جا چکا تھا۔ طوبہ کچن میں مگن اپنے لیے چائے بنا رہی تھی جب اس نے پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز سنی، مگر پھر بھی وہ باہر نہیں گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی فیصل آیا ہے۔ وہ آگے صوفے پر بیٹھا تھا اور ادھر ادھر دیکھے طوبہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ ابھی دیکھ ہی رہا تھا جب طوبہ اپنے دوپٹے کے ساتھ الجھتے باہر آئی۔ السلام علیکم، آریان اسے خود میں مگن دیکھے بولا تھا۔ طوبہ نے بے یقینی سے دیکھا۔ بھائی آپ؟ وہ چہکتی ہوئی اس کے گلے لگی۔ کیسی ہے بھائی کی جان؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں، اور اتنے دن کہاں تھے آپ؟ میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ وہ ایک ہی سانس میں سب بولے جا رہی تھی۔ آریان اس کے اتنے سوالوں پر مسکرایا۔ سانس تو لے لو پاگل، آ گیا ہے تمہارا بھائی، اب کہیں نہیں جاؤں گا۔ آریان اس کے سر پر ہاتھ رکھے محبت بھرے لہجے میں بولا۔ آریان خوش تھا، چاچو چاچی کے بعد اب اس کے پاس بہن کا بھی رشتہ موجود تھا، جسے دیکھ کر ہی اسے خوشی اور راحت ملتی تھی۔ فیصل نے تنگ تو نہیں کیا تھا تمہیں؟ فیصل کے نام پر طوبہ کو اس کی بے باکی یاد آئی تھی۔ چہرہ پل بھر میں سرخ ہوا تھا۔ نہیں بھائی، وہ سر جھکائے بولی تھی۔ آریان کو اس کا شرمانا بہت تعجب دے گیا، مگر پھر ماجرا سمجھ میں آتے اس کا ماتھا چوما۔ ہمیشہ خوش رہو تم دونوں۔ طوبہ سے مزید وہاں بیٹھا نہ گیا، وہ کچن کی طرف بھاگی تھی۔ آریان فریش ہو کے باہر آیا جب وہ اس کے لیے چائے اور دیگر لوازمات کی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ بھائی چائے؟ ہاں رکھ دو۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ طوبہ اس کی تیاری دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں، ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، آ جاؤں گا تھوڑی دیر تک۔ وہ اداس ہوئی۔ اداس نہیں ہو، میں پکا جلدی آ جاؤں گا، اور آپ کو ایک بات بھی بتانی ہے۔ وہ کیا بھائی؟
ہم سب 2 دن بعد گھر جا رہے ہیں، آپ اپنی پیکنگ کر لیجئے۔ پر کیوں بھائی؟ طوبیٰ نروس ہوئی تھی۔ آپ کے حمزہ بھائی کی شادی ہے۔ آریان نے بہت آرام سے اس کے سر پر دھماکہ کیا۔ ان کی شادی کس سے اور کب؟ لڑکی کون ہے؟ پیاری تو ہے نا؟ اف، اتنے سوال! اس نے کہا لگایا۔ میں واپس آ جاؤں گا، پھر سب سوالوں کے جواب دوں گا۔ تم اپنا خیال رکھنا، فیصل بھی نہیں آ سکے گا تو ٹائم سے کھانا کھا کے سو جانا۔ آریان اس کو گلے لگاتے ہدایت دیتے جا چکا تھا اور طوبیٰ پھر سے بے چین ہوئی تھی۔ یا اللہ میرے بھائی کو اپنی امان میں رکھیے گا، آمین۔ وہ سوچتے صوفے پر بیٹھ گئی۔ بابا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ رکے بابا، وہ روتے ہوئے ان کے ہاتھ پکڑ رہی تھی، مگر بے سود وہ دور ہوتے جا رہے تھے۔ نہیں بابا مت جائیں، آپ کی بیٹی مر جائے گی، بابا مجھے چھوڑ کر مت جائیں۔ اور اس کے بابا زمین بوس ہوئے تھے، وہ روتی چیختی ہوئی ان تک پہنچی تھی۔ بابا آنکھیں کھولیں، بابا اٹھیں۔ دل خراش چیخ اس کے گلے سے برآمد ہوئی تھی۔ وہ خوفناک خواب کے زیر اثر تھی۔ اس کا پور پور پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ اس نے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ میں کہاں ہوں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ بابا بابا کہاں ہیں آپ؟ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ بیڈ سے نیچے اترے وہ آگے بڑھی تھی، مگر اندھیرا ہونے کی وجہ سے اسے کچھ بھی صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ بابا سن رہے ہیں نا آپ؟ کہاں ہیں؟ وہ پھر سے بولی تھی۔ تمہارا باپ نہیں ہے یہاں، تم میری قید میں ہو، ان سے دور، بہت دور۔ وہ پتھریلے لہجے میں بولا۔ کون ہو تم؟ اس کی زبان لڑکھڑائی۔ واہ، اتنی جلدی بھول گئیں مس ہیام درانی۔ آریان؟ پل لگا تھا اور وہ پہچان گئی تھی۔ اندھیرے میں ہاتھ پاؤں مارتی وہ اس تک پہنچی۔ اسے یقین تھا وہ اس کی مدد کرے گا، اسے بچائے گا۔ ہیام اس کے قریب پہنچی تھی۔ آپ یہاں اور میں کہاں ہوں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ مجھے میرے بابا کے پاس جانا ہے، میری مدد کریں۔ ہیام کے آنسو اس نے اپنے پاؤں پر گرتے محسوس کیے تھے۔ وہ چیئر سے اٹھے اس کے قریب آیا۔ مدد؟ واٹ ربش! اس نے کہا لگایا۔ کیوں کروں گا میں تمہاری مدد؟ بولو، تم واقعی معصوم ہو یا ابھی بھی مجھے بیوقوف بنا رہی ہو؟ ڈرامہ ختم نہیں ہوا تمہارا؟ جس نے تمہیں قید کیا اسی سے مدد مانگ رہی ہو؟ آریان نے اس کا بازو دبوچا تھا۔ وہ اپنی جگہ شل ہوئی تھی، آنکھوں میں خوف لیے اسے یکٹک دیکھے جا رہی تھی۔ میں قید؟ ڈرامہ؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کافی دیر بعد وہ بولنے کے لائق ہوئی۔ وہی ڈرامہ جو تمہارے باپ نے پہلے میری ماں کے ساتھ کیا اور اب تم میرے ساتھ کر رہی ہو۔ تیش کے عالم میں آریان نے اسے زور سے دھکا دیا۔ ہیام اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی اور وہ لڑکھڑاتی ہوئی زمین پر جا گری۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، ذہن معاف ہوا تھا۔ آریان گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھا۔ کوئی جواب نہیں ہے نا؟ ہوگا بھی کیسے؟ تمہارا سارا کھیل برباد جو ہو گیا ہے۔ اس کے جبڑے کو زور سے دبوچے وہ اس کے منہ پر دھاڑا تھا۔ ہیام کو وہیں روتا چھوڑ کر آریان آگے بڑھا تھا جب ہیام اٹھ کر اس کے سامنے آئی۔ تمہیں اللہ کا واسطہ، مجھے کچھ نہیں پتا، تم کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ مجھے بس میرے بابا کے پاس جانے دے، مجھے ان کے پاس لے جائیں، وہ پریشان ہو رہے ہوں گے میرے لیے۔ وہ روتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ آریان کے دماغ کی نسیں ابھری تھیں۔ ہیام کو بیڈ پر دھکا دیے وہ اس کے اوپر جھکا۔ کون سا باپ؟ ہاں؟ تمہیں شرم نہیں آئی اس جیسے شخص کو باپ بولتے ہوئے؟ اس جیسے غلیظ انسان کو جو عورتوں کے جسم کے ساتھ کھیلتا ہے؟ کمرے میں تھپڑ کی آواز گونجی تھی۔ ہیام کا ہاتھ آریان کے منہ پر پڑا تھا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ! وہ چیختی ہوئی اسے دھکا دیتے دور ہٹی تھی۔ اب اگر ایک لفظ بھی بولا میرے بابا کے بارے میں تو میں تمہاری جان لے لوں گی، سمجھے؟ جس کے سامنے لوگ نظر اٹھانے سے ڈرتے تھے، اسے وہ لڑکی تھپڑ مارنے جیسی سنگین غلطی کر چکی تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا تھا، ہیام کے ہاتھ کو اس کے پیچھے لے جاتے اتنے زور سے موڑا، ہیام کو لگا اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے گا۔ آنکھیں لبالب آنسوؤں سے بھر گئیں۔ تم مارو گی مجھے؟ ریئلی مس ہیام درانی، جس کا خود کا کوئی وجود نہیں رہا، جس کو یہ دنیا مرا ہوا تسلیم کر چکی ہے، وہ مارے گی مجھے؟ ایان کے چہرے پہ طنزیہ مسکراہٹ آئی تھی۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ ہیام بے یقینی سے اسے دیکھتی ہوئی بولی۔
میرے پاس تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں ہے، بس اتنا سن لو کہ تم آریان ملک کی قید میں ہو، اس کی دسترس میں ہو، اور تم اس دنیا کی نظر میں اور اپنے باپ کی نظر میں مر چکی ہو۔ وہ اس کی سماعتوں میں زہر اگل رہا تھا اور حیام کا جیسے وہاں دم گھٹنے لگا۔ اسے بے رحمی سے بیڈ پر پھینکتا وہ جا چکا تھا۔ وہ اپنے شل ہوتے دماغ کے ساتھ بے ہوش ہو گئی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں ڈارلنگ؟ ملائکہ سرور کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھتے دلکش لہجے میں بولی تھی۔ میری سب سے خاص جگہ پر، جہاں میں اپنے ہر منصوبے کو عمل دیتا ہوں، جہاں کا بادشاہ صرف میں ہوں، جہاں صرف میری حکومت چلتی ہے، اور آج سے تم وہاں کی ملکہ بنو گی۔ میرے دل کی ملکہ تو تم پہلے دن ہی بن چکی تھی۔ وہ خباثت سے بولتا اس کے قریب ہوا۔ ملائکہ مسکرائی تھی اور ہاتھ سے اس کے اور اپنے درمیان فاصلہ بنایا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے ڈارلنگ، ہم کار میں ہیں، وہ چہچہاتے ہوئے بولتی اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ دوسری طرف فیصل ایئر بگ لگائے اس کی اور سرور کی باتیں سن رہا تھا اور حمزہ اس کی لوکیشن ٹریس کر رہا تھا، جبکہ آریان کار ڈرائیو کرنے میں مصروف تھا۔ یار کتنا کمینہ ہے یہ بڈھا، ٹھڑک جھاڑنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتا۔ حمزہ فیصل کی بات پر ہنسا۔ کام پر دھیان دو دونوں۔ ایئر پیس سے ابھرتی کاٹ دار آواز ان دونوں کو سیریس کر گئی۔ کچھ دیر میری جان، پھر تم بس میری ہوگی۔ سرور کے بولتے ساتھ ہی کار رکی تھی۔ وہ شہر سے دور ایک کارخانہ تھا۔ سرور اسے لیے کار سے نیچے اترا۔ چلو بی بی، پہنچ گئے ہم منزل پر۔ وہ بول رہا تھا اور ملائکہ خاموشی سے اس سارے منظر کو اپنی جیکٹ پر لگے کیمرے میں ریکارڈ کرتی آگے بڑھ رہی تھی۔ پر یہ یہاں کیسے؟ وہ اس کھنڈر جگہ کو دیکھتے تعجب سے بولی۔ چلو تو بی بی، دکھاتا ہوں سب۔ سرور اسے کاندھوں سے تھامتے بڑھا اور ایک خالی جگہ پر رکا۔ ملائکہ نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ تب بھی سرور کا ایک آدمی جھکا۔ باکس اٹھاتے ان کے نیچے سے ایک ہینڈل کو اٹھایا۔ وہ کمرہ نما جگہ تھی۔ وہ دونوں سیڑھیوں سے اترتے نیچے کی جانب بڑھ گئے۔ میں دن میں یہاں کارخانہ چلاتا ہوں اور اس کی آڑ میں لڑکیوں کی اسمگلنگ کرتا ہوں، اور کسی کو مجھ پر شک بھی نہیں ہوتا۔ تم تو بہت چالاک ہو۔ ہاں چالاک تو ہوں، مگر معلوم نہیں کیسے اس ملک کو پتہ چل گیا اس سب کے بارے میں، اور وہ لڑکی جو اس کے گھر میں ہے، اس سالی کی وجہ سے میرے 3 آدمی مارے گئے۔ جس دن میرے ہاتھ لگی نا تو ایسا مسلوں گا اس چڑیا کو کہ ایسی دردناک موت دوں گا کہ آریان ملک صدیوں یاد رکھے گا۔ سرور کنگ غصے کی انتہا پر تھا۔ وہ دونوں باتیں کرتے ایک ہال میں پہنچے۔ آریان سمیت وہ دونوں سرور کی غلیظ باتیں سن رہے تھے۔ اس کی تو فیصل نے اسے گالی دی۔ بھائی اجازت دے مجھے، اس کی بوٹیاں بوٹیاں کر کے کتوں کو کھلاؤں گا۔ شاید آج پہلی بار اس نے اتنا غصہ کیا۔ حمزہ حیران تھا۔ ہوتا بھی کیوں نہیں، بات اس کی بیوی کی تھی، اور یہ بات فیصل شاہ کی برداشت سے باہر تھی۔ جوش سے نہیں ہوش سے کام لینا ہے ہمیں فیصل۔ چلو اب میں سرور کے پیچھے جاتا ہوں، تم دونوں اس کے کتوں کو سنبھالو۔ وہ تینوں گز لیے کار سے اترے۔ ملائکہ گنگ رہ گئی تھی۔ اس کا صبر جواب دے رہا تھا اس حال میں۔ چاروں طرف سلاخوں کے پیچھے بے شمار لڑکیاں، عورتیں اور چھوٹی چھوٹی بچیاں ہاتھوں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈالے قید تھیں۔ ان کی حالت ابتر تھی۔ کسی کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے تو کسی کے تن پر کپڑے کے نام پر صرف جھنجیر تھی۔ ملائکہ ان سب کو ایسی حالت میں دیکھ اذیت کی بلندیوں پر تھی، مگر خود پر ضبط رکھے وہ آگے بڑھ رہی تھی۔ تو یہ ہے میری دنیا، یقیناً تمہیں پسند آئی ہوگی۔ سرور کمینگی سے بولتا ملائکہ کا ہاتھ تھام رہا تھا۔ وہ بس سر ہلا کر رہ گئی۔ چلو میں تمہیں کچھ اور دکھاتا ہوں۔ سرور اسے اس بیسمنٹ کے ایک کمرے میں لے گیا تھا جو شاید اس کی رہائش گاہ تھی۔ وہ کمرہ بہت نفاست سے سجایا گیا تھا، ہر چیز اپنی جگہ پر رکھی خوبصورتی بکھیر رہی تھی۔ یہاں کرتا ہوں میں اپنی تمام ڈیلنگز، ڈرگز کی، لڑکیوں کی، اور سب کالے کام یہیں ہوتے ہیں۔ ملائکہ بہت غور سے اس کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ کیا ہوا بی بی، پریشان لگ رہی ہو؟ سرور اس کے انتہائی قریب بیٹھا تھا۔ ملائکہ نے کمرے میں موجود ان گارڈز کی طرف دیکھا اور سرور اس کی نظروں کو سمجھتے ان کو کمرے سے جانے کا بول چکا تھا۔ وہ جو چاہتی تھی ویسا ہی ہوا تھا۔ سرور نے کمرے کو اندر سے بند کیا۔ وہ تینوں آگے پیچھے اندر داخل ہوئے تھے۔ آریان دائیں طرف گیا تھا جبکہ حمزہ اور فیصل بائیں طرف۔ انہوں نے بہت ہوشیاری سے وہاں کھڑے تمام آدمیوں کو ٹھکانے لگایا تھا کہ بیسمنٹ کے اندر کسی کو بھی خبر نہیں ہوئی تھی۔
आर्यान बेसमेंट में अकेला दाखिल हुआ था जबकि सरवर का आदमी इसे देखते इस पर गन ताने आगे बढ़ा। कौन हो तुम? तुम कुत्तों की मौत। आर्यान ने इसका गन वाला हाथ थामे इसकी गर्दन पर हाथ रखा था। कड़क की आवाज़ आई थी और इसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। हमजा और फैसल भी वहाँ पहुँचे थे। आर्यान की तरह वहाँ की हालत देखकर इन दोनों की नज़रें भी झुकी हुई थीं। जुल्म की इंतहा कर दी सरवर ने। फैसल की आवाज़ गूंजी थी, एक एक जुल्म की कीमत चुकाएगा वो। जाओ तुम दोनों इन सबको आज़ाद करो और निकालो यहाँ से। मगर इससे पहले आर्यान ने अपने एक गार्ड्स को बुलाया। चादरों का बंदोबस्त करवाओ सबके लिए। और गार्ड यस सर बोले फ़ौरन बाहर भागा। और आप कहाँ जा रहे हैं? हमजा ने इसे रोका। सरवर को दर्दनाक मौत देने। मैं भी चलता हूँ आपके साथ। आगे ख़तरा है, मैं आपको अकेला नहीं जाने दूंगा। तुम यहाँ संभालो हमजा, इन सबको बाहिफाजत यहाँ से हॉस्पिटल पहुँचाओ। मुझे कुछ नहीं होगा और वैसे भी वो भी पहुँचने वाला होगा। हमजा और फैसल हैरान हुए। मगर इसे किसने बताया? बाद में देखते हैं, इस मसले को काम पर लगो अभी। इसने गिनती की थी, वहाँ कुल मिला के 20 लोग थे। वो होशियारी से आगे बढ़ा था मगर शायद किस्मत ख़राब थी। इसके सर पर पीछे से किसी ने गन तानी। अगर ज़रा सा भी हिले तो यहीं ढेर कर दूंगा। इसकी आवाज़ पर आर्यान अपनी जगह रुका। गन दो मुझे। आर्यान गन बढ़ाते पीछे मुड़ा था और तेज़ी से इसके हाथ से गन लिए सारी गोलियां इसके सीने में उतार दी थीं। गोलियों की आवाज़ से बाकी के गार्ड्स भी इसकी तरफ मुतवज्जा हुए और अब वहाँ अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो चुकी थी। आर्यान ने बड़ी महारत से वहाँ मौजूद तमाम गार्ड्स को मार गिराया। वो आगे बढ़ता जब एक गोली चली थी और आर्यान के बाजू को चीरती हुई निकल गई। ज़रा सी भी होशियारी की तो यहीं ढेर कर दूंगा। इसने आर्यान के हाथ से गन छीन ली। आर्यान इस पर वार करता जब गोली चलने की आवाज़ आई। इसने पीछे मुड़कर देखा जहाँ पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी में वकास रज़ा खड़ा था। नॉट अगेन, वो बेजारी से बोला। ये कैसी आवाज़ है? सरवर जो मलाइका के करीब होने की कोशिश कर रहा था, बाहर से गोलियों की आवाज़ सुनते ही बौखला गया। तभी इसका एक आदमी कमरे का लॉक खोलते अंदर दाखिल हुआ। बॉस बाहर, आर्यान मलिक ने हमला कर दिया और वो पुलिस वाला भी है। वो मज़ीद बोलता सरवर ने मुड़ते मलाइका को देखा जिसके चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। तू साली मुझे धोखा देगी? तेरी इतनी मजाल। वो इसके करीब आया था जब मलाइका ने झुकते हुए अपने पाँव के साथ सेफ की गन निकाली थी और इसके आदमी को वहीं ढेर किया। और अब इसकी गन सरवर के सर पर थी। तुझे क्या लगा था आर्यान मलिक को धोखा दूंगी, वो भी तुझ जैसे आदमी के लिए? बहुत बड़ी गलती थी तेरी। ये सब हमारा प्लान था, तुझे तेरे बिल से बाहर निकालने के लिए। और देख, तू कुत्ता अपनी नफ्स की भूख मिटाने के लिए हमारे शिकंजे में फंस गया। सरवर इस हकीकत पर धुआं धुआं हुआ था मगर अगले ही लम्हे मलाइका को धक्का दिया। इसने गन छीनी और गन इस पर ताने मोबाइल निकाला। मदद मांगने के बाद इसने मोबाइल फेंका मगर मलाइका अभी भी पुरसुकून खड़ी मुस्कुरा रही थी। बुला ले जिनको बुलाना है, मगर आज तू नहीं बचेगा। आज आर्यान मलिक तुझसे तेरे किए गए हर जुल्म का बदला लेगा। इसके लहजे में यकीन बोल रहा था। मुझे कोई नहीं मार सकता, न तुम न वो मलिक। तुम्हारी मौत भी मेरे हाथों लिखी है और इस मलिक की भी। कहते ही सरवर ने ट्रिगर को दबाया। आर्यान और वकास रज़ा बाहर सरवर के गुंडों से लड़ने में मसरूफ़ थे जब कमरे से गोली चलने की आवाज़ आई। हमजा और फैसल भी आ चुके थे। वो चारों गोली की आवाज़ पर चौंके। मलाइका! आर्यान के लब फड़फड़ाए थे और वो तेज़ी से कमरे की तरफ भागा। कमरे के मंजर को देख के इसकी जान में जान आई। गोली हवा में चलाई गई थी मगर अपने सामने सरवर को मलाइका के सर पर गन रखे देख इसकी आंखों में खून उतरा। लहू छलकाती आंखों के साथ आर्यान ने इसको देखा। सरवर के रोंगटे खड़े हो गए। मैं इसे गोली मार दूंगा, आगे नहीं बढ़ना, वो डर से चिल्लाया। आर्यान के कदम रुके थे और सरवर की जान में जान आई। मगर अगले ही लम्हे आर्यान ने साथ पड़े गुलदान को उठाया और इसका निशाना बनाया था। गुलदान सरवर के सर पर लगा। इसके सर से बेतहाशा खून बहने लगा और वो दर्द से कर्रा उठा। मलाइका मौके का फ़ायदा उठाती इसको धक्का दिए दूर हटी थी। सरवर के हाथ से गन गिर चुकी थी। गैस व गज़ब के आलम में वो इस तक पहुंचा। मुझे बर्बाद करना चाहता था, मेरे लोगों पर गोली चलाएगा। 1 2 3 आर्यान ने इस पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। सरवर नीचे गिरा था और आर्यान इसके ऊपर आए इसे पीट रहा था। इसके नाक और मुंह से खून बहने लगा।
انہی ہاتھوں سے تو نے اس کو مارا تھا، آریان حلق کے بل چلایا، اور اس کا ہاتھ توڑ دیا۔ سرور کی دردناک چیخ کمرے میں گونجی تھی اور وہ تینوں بھی کمرے میں پہنچے، مگر آریان کو پاگلوں کی طرح اسے مارتا دیکھ کر سب رکے۔ وہ کوئی جنونی لگ رہا تھا جو بار بار بس ایک ہی نام لے رہا تھا۔ میری حیام کو ہراساں کیا تم نے، اس پر ہاتھ اٹھایا، اسے تکلیف دی۔ میری حیام کو، اس کے الفاظ وہاں موجود تمام نفوس کو جکڑ گئے تھے۔ اس نے گن اٹھائی اور سرور کے سر پر رکھی۔ وقاص رضا ہوش کی دنیا میں آیا اور آریان تک پہنچتا گن چھین چکا تھا۔ تم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے آریان ملک، چھوڑ دو اسے۔ دور رہو وقار رضا، ورنہ آریان نے اسے کڑے تیوروں میں وارن کیا، مگر حمزہ اور فیصل اسے سرور سے زبردستی الگ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ آریان غصے سے بازو جھٹکتا سائڈ پر ہوا، جس کی وجہ سے بازو سے خون مزید بہنے لگا۔ سب لڑکیاں باحفاظت پہنچ گئیں نا ہاسپٹل؟ اس کا رخ حمزہ اور فیصل کی طرف تھا۔ جی بھائی۔ اس وردی والے کو کس نے بلایا یہاں؟ ملائکہ حمزہ کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی غسیلی نگاہ وقاص پر ڈالتی بولی تھی۔ جہاں دل ہو دھڑکن بھی وہیں ہوتی ہے۔ وقاص معنی خیزی سے بولتا ان چاروں کے درمیان آیا۔ ملائکہ سر جھٹکتی منہ موڑ گئی، جبکہ فیصل اور حمزہ نے اپنی ہنسی چھپائی۔ سرور نے موقع کا فائدہ اٹھاتے زمین پر پڑی گن اٹھائی۔ سرور کی طرف سے سب کی پیٹ تھی سوائے ملائکہ کے۔ اس نے آریان کو نشانہ بنائے فائر کیا، مگر بروقت ملائکہ آریان کو ہٹاتی آگے آئی۔ ملائکہ! آریان نے اس کے زمین بوس ہوتے وجود کو سنبھالا تھا۔ گولی اس کے دل کو چیرتی ہوئی نکل گئی تھی۔ کمرے میں 4 فائر کی آواز گونجی تھی۔ وقاص نے سرور کے دونوں بازوؤں اور ٹانگوں میں گولی ماری۔ اس کا دل تو چاہا تھا اس کا وجود گولیوں سے چھلنی کر دے، مگر وہ مجبور تھا۔ آریان نے نظر گھما کر اس کی طرف دیکھا، جیسے پوچھنا چاہ رہا ہو اب بتاؤ کیسا لگتا ہے؟ غصہ آتا ہے نا جب کوئی جان سے پیارے شخص کو تکلیف دیتا ہے؟ سر جھٹکتے ملائکہ کے بے جان ہوتے وجود کو سنبھالتے وہ باہر کی طرف بھاگا۔ حیام کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ ابھی بھی ویسی ہی حالت میں زمین پر پڑی تھی۔ رو رو کے آنکھوں کے پپوٹے سوج چکے تھے، گلا خشک ہو رہا تھا۔ حیام کمرے میں نظریں دوڑاتے ہوئے پانی کی تلاش کر رہی تھی۔ اچانک اس نے دل پر ہاتھ رکھا۔ یا اللہ اتنی بے چینی کیوں؟ اسے لگا تھا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ میرے بابا کو اپنی امان میں رکھیے گا اللہ جی، اور آریان ملک کو بھی۔ وہ نہ جانے کیوں اس شخص کے لیے دعا کر رہی تھی۔ اسے خود سے بیزاری ہوئی تھی۔ کیوں اللہ جی، میرے ساتھ ایسا کیوں؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا، پھر کس بات کی سزا دے رہا ہے وہ مجھے؟ کون سا بدلہ، کون سا ڈرامہ؟ کیوں جس سے محبت بے پناہ ہو جاتی ہے وہ ظلم ڈھانے لگتا ہے؟ کیوں وہی شخص اتنا سفاک بن جاتا ہے؟ روتے روتے اس نے اپنے بالوں کو جکڑا تھا، سانس پھولنے لگی تھی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔